بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ انسانی زندگی میں حسن اخلاق کی جو اہمیت اور عظمت ہے وہ کسی بھی انسان سے پوشیدہ اور ڈھکی چھپی نہیں۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمیشہ اچھے اخلاق کا قائل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا، وہ نبی کتنا عظمتوں والا تھا کہ ان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی بہترین نمونہ تھی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اخلاق کی بات کریں، روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ تو قرآن کا ورق ورق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو، اخلاق عظیمانہ کو بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمانہ کے درجے پر فائز کیا تھا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا، مجھے اللہ نے کیوں بھیجا؟ تو بعثت کے مختلف مقاصد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع میں بیان کیے۔ تو ایک مقصد جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں، حسن اخلاق کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں، حسن اخلاق کو مکمل کر کے دکھاؤں۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات جگہ جگہ قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور 10 سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں آئے۔ اب 10 سال کی عمر کتنا چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو 10 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کبھی نقصان ہو جاتا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے اور میں کچھ تاخیر کر دیتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے حضور کو بتاتے کہ آج انس نے یہ کیا ہے، یہ کام نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے 10 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کبھی ملامت تک نہیں کی، مارنا تو دور کی بات ہے۔ اب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئے روز ایسے واقعات اخبارات کی زینت بنتے ہیں، میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ اپنی ملازمہ پر تشدد کیا، چھوٹی بچی پر تشدد کیا، جسم پر زخم کے نشانات۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا طرز معاشرت اس کو پرکھیں کہ آیا ہم مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے بھی دعوے دار ہیں، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام والے اخلاق ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر کبھی نقصان ہو گیا تو صرف اتنا فرما دیتے کہ یہ نقصان مقدر میں تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو انہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو اللہ والوں نے لیا
ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑے اللہ والے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے ان کا۔ ان کے لیے ایک خصوصی شیشہ جو ملک شام سے آیا، حضرت وہ منگواتے اور دیکھتے، قیمتی شیشہ۔ ایک مرتبہ خادم لینے گیا، ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ خادم تھوڑا سا دل میں پریشان ہوا کہ حضرت ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے کہ کیوں توڑ دیا، اتنا قیمتی شیشہ تھا۔ جب انہوں نے آ کر حضرت کو بتایا تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، ٹوٹ گیا۔ تو جس طرح انسانوں کا وقت پورا ہوتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اب یہ ہیں اخلاق حضور والے۔ آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بڑی عجیب و غریب کرامات سنتے ہیں۔ حضرت کے یہ اخلاق بھی بتائیں دنیا کو، حضرت کے زندگی بھی بتائیں کہ حضرت نے کیسے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے کبھی نہیں مارا، 10 سال میں حضور کے ساتھ رہا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تھی، بابرکت، مبارک، نورانی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمانہ، کریمانہ، اخلاق حسنہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا، آپ کو مصافحہ کرتا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاقی ظرف، اعلیٰ اخلاقی یہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا چہرہ اس شخص کی طرف اس وقت تک اس شخص کے چہرے سے اپنا چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا۔ اس وقت تک جب تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود رہتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا چہرہ اسی کی طرف متوجہ رکھتے۔ یہ تھے میرے نبی کے اعلیٰ اخلاق۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح اپنی عملی زندگی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کے گزاری ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاق کی ترغیب بھی دی ہے۔ حسن اخلاق اس کا تاکید بھی کی ہے اپنے صحابہ کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، تو خود رخصت کرنے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ وہ سواری پر بیٹھے تھے، اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا احسن خلقک للناس، فرمایا کہ معاذ تم وہاں گورنر بن کے جا رہے ہو، وہاں کے والی بن کے جا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تاکید، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ برتاؤ، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک حکمران کو، ایک ذمہ دار کو کن اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، اس کو حسن اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ تو یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت معاذ کو نہیں کی، بلکہ ہر اس شخص کو نصیحت کی ہے جو بھی کسی علاقے کا بڑا ہو، کسی شہر کا بڑا ہو، اسی طرح کسی صوبے کا بڑا ہو، اسی طرح ملک کا بڑا ہو۔ یہ ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت ہے جسے وہ حاصل کرے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن اخلاق کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دوسری روایت، بلکہ اسی روایت میں ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی حسن اخلاق کا مالک ہے، لیکن اس کی نفل عبادت زیادہ نہیں ہے۔ فرائض تو پورے ہیں لیکن نفل عبادت اضافی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے جو رات بھر نفل نماز ادا کرتا ہے اور دن بھر
نفل روزے سے رہتا ہے۔ تو یہ ہے اخلاق کی بہت بڑی فضیلت جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے امت کو اس انداز میں روشناس کرایا کہ دنیاوی زندگی اور قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ تینوں زندگیاں ہر انسان کے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے۔ جب وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اب آخرت میں اس کا کیا ثمرہ ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوگا، کل قیامت والے دن جب نامہ اعمال تلیں گے، جب وزن ہوں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اچھے اخلاق اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب کے۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے، ہم کوشش کریں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔